دیکھا بھائی سامنے بادشاہ سلامت وہ جو عزیز مصر ہے وہ کھڑا ہوا ہے, جو زلیخا کا شوہر تھا. بڑا حیران ہوا, واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگی اب ہوشیاری دیکھو, وہی ڈیڑھ ہوشیاری نا جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کی تھی. یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ میرے پیچھے دوڑ رہے تھے اور انہوں نے کمرہ بند کر کے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے, یہ نہیں کہہ رہی ہے. کہہ کیا رہی ہے؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا, میرے ہسبینڈ ہو آپ, مجھے بتاؤ آپ کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط ارادے سے اس کی طرف بڑھے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جب خواتین بھی کسی پہ جھوٹی تہمت لگاتی ہیں نا تو کانفیڈنس لیول یہی ہوتا ہے, اس سے متاثر مت ہوا. اور جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا تو اکثر فحش الزامات شوہروں پہ لگ رہے ہوتے ہیں. عورت کو پتا ہوتا ہے یہ منجن مارکیٹ میں سب سے زیادہ بکے گا, یہ عورت کو پتا ہوتا ہے. جب بھی طلاق ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, یہ 2 نمبر ہے, یہ لڑکیوں میں دلچسپی لیتا ہے, یہ فحش فلمیں دیکھتا ہے, یہ یوں کرتا ہے, یہ ایسے کرتا ہے, یہ زانی ہے, تو لوگ اس میں نہیں جاتے کہ یہ اول تو کسی کی پرسنل چیز میں گھسنے کی ضرورت کیا بھائی, تم اپنے حقوق کی بات کرو. لیکن یہ الزامات مارکیٹ میں بہت تیزی سے پھیل جاتے ہیں. وہ کچھ بعض دفعہ صحیح بھی ہوتے ہیں, ساری عورتیں غلط الزام نہیں لگا رہی ہوتی, لیکن بہت دفعہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو صرف کسی کے الزام کی بیس پہ ایسی چیزوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. شوہر بھی بعض دفعہ جب بہت زیادہ ٹینشن میں آتا ہے تو بیوی پہ فحش الزام لگا دیتا ہے وہ. تو یہ ہماری سوسائٹی میں, بلکہ اب تو یہ الحمدللہ یہ طنز میں کہہ رہا ہوں, اتنا زیادہ یہ ہماری سوسائٹی میں یہ ٹیکنالوجی پھیل گئی ہے کہ آپ کا جس سے کوئی بھی اختلاف ہو نا فحش الزامات ڈال دو. سیاسی اختلاف ہو تو زانی ہے, اور مدرسے کا محتمم پہ الزام لگانا ہو لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے, حالانکہ وہ نہیں کرتا ہوگا. قاری صاحب کو برا بلا کہنا ہو بدفعلی کرتا ہے لڑکوں سے, لوگ فوراً مان لیتے ہیں قاری صاحب ہے, بچوں کو پڑھاتا ہے, شاید کرتا ہوں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, اور لوگ بے شرم ہو کے یقین بھی کر لیتے ہیں. اچھے بھلے اماموں کو نکال دیا گیا. امریکہ میں ابھی ایک امام پہ کسی نے ذاتی بغض نکالا, 15-20 سال پرانی ذاتی بغض نکالا اور الزام لگا دیا لڑکے سے بدفعلی کی ہے, حالانکہ اس نے نہیں کی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے انکوائری کی, مجھے پتا چلا نہیں کی ہے. جس نے الزام لگایا اس نے رجوع کر لیا اپنے الزام سے, بھائی میں نے جھوٹ بولا ہے. لیکن ہوا کیا, کیس چلا تھا جھوٹی گواہی کی بیس پہ, اندر کر دیا ان کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. جج نے اس کی گواہی نہیں, پتہ نہیں کیا وہ جج کا ذاتی بغض ہوگا یا کیا ہوگا, مجھے ان کے قانون کی تفصیل معلوم. بیچارہ 15-20 سال کے لیے جیل میں چلا گیا. سب کہہ رہے ہیں بے گناہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے. بچے سے پوچھا گیا وہ, لیکن اس نے کوئی کیس, تو وکیل ہوشیار ہوتے ہیں نا, مجھے پوری ڈیٹیل تو معلوم نہیں ہے. تو کچھ واقعات صحیح بھی ہوتے ہیں اس طرح بدفعلی کے, بدکاری کے, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر الزام درست نہیں ہوتا. پنجاب میں ایک کیس آیا میرے سامنے, اچھے بھلا قاری صاحب, لوگوں نے بتایا کہ وہ قاری صاحب کو نکال دیا. میں نے کہا کہاں گیا یار, تو بڑا نیک آدمی تھا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب وہ نیک نہیں تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں وہ ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا. میں نے کہا دیکھا کس نے, گواہ کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ لڑکے نے خود بتایا. گواہ کوئی نہیں ہے, لڑکا جس سے کہ اس نے خود بتایا کہ میرے ساتھ قاری صاحب نے ایسا کیا, اور لڑکا بھی بڑا. میں نے کہا یہ پوری انکوائری کی میں نے, اس کے ساتھ قاری صاحب نے کیا, اور اس نے بڑے آرام سے بولو ہونے دیا, نہ چیخا نہ چلایا. پورا کام کروانے کے بعد آ کے کہہ رہے یہ 2 نمبر آدمی ہے. میں نے کہا یہ تم لوگوں کی مینٹیلٹی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو گندا ہونا تو ثابت کر دیا, اس کی گواہی پہ ایک شریف آدمی پہ الزام لگا رہے ہو تم. تو وہ واقعی کہنے لگے یار مفتی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں بھی نہیں لگتا کہ وہ بیچارہ ایسا ہو. ساری زندگی کے لیے ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو ہمارے ہاں کوئی معیار نہیں ہے کسی پہ کچھ بھی, کوئی ویڈیو بنا دو, یوں کر دو, وہ کر دو, کچھ بھی نہیں ہے. جو الزام, کوئی گواہی نہیں, کوئی دلیل نہیں. تو اس لیے یہ کسی کے کانفیڈنس لیول کو چیک نہ کیا کرو. کانفیڈنس تو کیسا تھا زلیخا کا, یہ نہیں کہہ رہی یہ دیکھیں, پہلے تو اصولی طور پر تو اس کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا. وہ پوچھتا کیا ہو رہا ہے, پھر تھوڑا ہچکچاتی, کہتی کہ دیکھیں وہ یہ غلط ہے. کاپتی بھی کہتی نا بھائی یہ غلط ہے, انہوں نے کیا تھا, ورغلایا تھا مجھے, میں غلط نہیں ہوں, یہ کہہ دیتی پورے کانفیڈنس کے ساتھ. ما جزاء من اراد باہلک سوءا. وہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہی یہ تو بعد میں بتاؤں گی, پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہاری بیوی کو کمرے میں لے جا کے کوئی غلط ارادے سے اس کی طرف جائے, سزا بتاؤ کیا ہونی چاہیے؟ نہیں آئی بات میرا, سزا بتاؤ کیا ہونی چاہیے؟ جیل بھیجیں, پھانسی کے پھندے پہ لٹکائیں, یا ملک بدر کر دیں؟ ان تینوں میں سے جلدی سے اجلاس بلاؤ قومی اسمبلی کا اور قانون پاس کرو تاکہ آئندہ کے لیے کوئی یہ ہرگز نہ کرے. اب یوسف علیہ السلام بولے ہی راودتنی عن نفسی, بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے, میں نے نہیں کی. یہ کیوں بولے یوسف علیہ السلام؟ اپنی صفائی میں بھی ایسے موقع پہ بولنا چاہیے, خاموش نہیں رہنا چاہیے. مفتی رشید احمد خورشید صاحب کا میرے پاس فون نہیں ہے, وہ جو ابھی آج کل ٹی وی میں جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا اختلافی مسائل ٹی وی میں چھیڑ دیے, 3 طلاق کا مسئلہ اور فلانا مسئلہ اور عورتوں کی نماز کا مسئلہ. پرسوں ان کی کال آئی تو کیا مجھ سے مشورہ لے رہے تھے میں کیا کروں. میں نے کہا رمضان میں یہ اختلافی مسائل واقعی نہیں چھیڑنے چاہیے, لیکن چھیڑ کوئی اور رہا ہے اور آپ چپ بیٹھے رہیں تو اس سے تو یہی پتہ چلے گا کہ غلط چیز سوسائٹی میں پھیل جائے گی. چھیڑو, ابھی وہ ہے نا
فضول آدمی, اس نے فطر کے بارے میں کلپ بنا کے ڈال دیا پبلک میں کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کو نبی نے منع کیا. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے 2 رکعت کے بعد بیٹھنے سے منع کیا, بلکہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 2 رکعت کے بعد فطر میں آپ نے قعدہ کیا اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو گئے. وہ میں بھی ریکارڈ کرواؤں گا اس پہ. کتنے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا یار بلا وجہ کا. اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اختلافی مسائل پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں. لوگ زنا کر رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, لیکن نہ ریکارڈ کروائیں تو کنفیوژن تو پھیلا دی نا ایک آدمی نے کہ ہم اب تک جو وطر پڑھتے آئے ہیں غلط پڑھتے آئے ہیں. یہ بر صغیر کے علماء انڈیا, پاکستان, برما, افغانستان اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر اور امام ابو حنیفہ اور صاحبین اور صدیوں سے جو علماء, فقہا, محدثین, امام طحاوی, یہ سب غلط وطر. یہ آیا ہے آج ہمیں بتائے گا کہ صحیح وطر کا طریقہ کیا ہے. اختلافی مسئلہ تھا, آپ اپنے کسی عالم کی رائے پیش کر دیتے بس کافی ہے. ایسے ایکٹنگ کی ہے نا وہ ہو جیسے پتہ نہیں بہت بڑا کوئی مسئلہ حل کر دیا اس نے امت کا. تو ایسے موقع پہ خاموش رہنا بنتا نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ فتنے کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی جس نے فتنے کی بنیاد رکھی ہے. کیوں؟ جب ایک مسئلوں میں اتفاق ہو چکا تھا, آپ اب اس میں کیوں شرری چھوڑ رہے ہو؟ تو مفتی رشید احمد صاحب کو بہت سے علماء نے بولا کیا رمضان میں آپ نے چھیڑ دیا. میں نے کہا نہیں چھیڑو, لیکن اگر کوئی چھیڑ رہا ہے تو جواب دو آپ اس کا, پھر خاموش نہیں بیٹھنا.